شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے حواریوں نے درخواست کی، یا روح اللہ آپ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے کسی مردے کو زندہ کیجئے، ہم اس سے سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی پیمائش معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ روح البیان نے لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی معلومات کی خاطر درخواست کرنے والے حواریوں کے لیے آپ ان سب کو لے کر ایک ٹیلے پر تشریف لائے اور وہاں کسی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ قبر جو تھی وہ شق ہو جاتی ہے اور اس قبر سے ایک شخص، ایک بوڑھا شخص مٹی جھاڑتا ہوا برآمد ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے کعب، کیونکہ یہ کعب بن حام کی قبر تھی۔ حام یہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے اور اس حام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے سوڈانی نسل جاری فرمائی تھی۔ حام، یہ حام کے بیٹے تھے کعب۔ اے کعب، تم جوانی میں فوت ہوئے تھے یا بڑھاپے میں؟ اس وقت تم بوڑھے ہو۔ تو حضرت کعب نے عرض کیا، یا روح اللہ میری وفات تو جوانی میں ہوئی تھی، لیکن آپ کی آواز سن کر میں سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، لہذا خوف کے مارے میں بوڑھا ہو گیا۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن حام سے دریافت کیا کہ ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی پیمائش بتاؤ۔ تو اس نے عرض کیا، حضور اس کا طول 1200 ہاتھ تھا۔ 1200 ہاتھ مانے 600 گز۔ اس کی لمبائی جو تھی اس سفینے کی، کشتی کی 1200 ہاتھ، 600 گز وہ
لمبی تھی اور اس کا عرض چوڑائی 600 ہاتھ یعنی 300 گز تھی. اس کے 3 درجے تھے، 3 حصے، 3 منزلیں کے لیے. ایک میں جانور تھے، دوسرے میں پرندے، تیسرے میں انسان. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی اصلی حالت پر یعنی کہ واپس لوٹ جاؤ اپنی قبر میں. چنانچہ وہ قبر میں تشریف لے گئے. پیارے پیارے سائیں بھائیو، آج میں آپ کی خدمت میں کشتی نوح علیہ السلام کے کچھ عجائبات عرض کرنے لگا ہوں. دراصل سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام اس روئے زمین پر 1050 سال حیات ظاہری سے متصف رہے اور آپ نے 950 سال اسلام کی تبلیغ فرمائی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ترجمہ کنز ایمان. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، مگر وہ کفار جو تھے وہ بڑے سخت گیر تھے. بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے، ستانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ ظالم زد و کوب کرتے، مارتے، بعض اوقات اس قدر مارتے کہ آپ کی پسلیاں پھوٹ جاتی اور وہ لوگ چٹائی میں لپیٹ کر یا کبھی کپڑے میں لپیٹ کر ان کو پھینک آتے کہ اب یہ فوت ہو گئے، مگر وہ فوت نہیں ہوئے ہوتے، بے ہوش ہوتے. جب وہ زخموں سے فارغ ہوتے، صحت مند ہو جاتے، پھر اپنی قوم میں تشریف لاتے اور ان سے فرماتے، پھر وہ لوگ ٹوٹ پڑتے. یہاں تک کہ کفار ناہنجار اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر لاتے اور دکھاتے کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، یہ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہیں، تم بڑے ہو جاؤ تو ان کو مطلب یعنی کہ مارنا. یہاں تک کہ بڈھے مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے کہ تم مطلب ان کو مارتے رہنا، یہ بہت مطلب یعنی کہ غلط آدمی معاذ اللہ. مگر سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام پھر بھی اس قوم کو نصیحت فرماتے رہتے، نیکی کی دعوت پہنچاتے رہتے. اے میرے اسلامی بھائیو، ذرا اپنے حال پر غور کیجئے. آج ہم پر لوگ پتھر نہیں پھول برساتے ہیں، ہم پھر بھی نیکی کی دعوت سے جی چراتے ہیں. وہ پتھر کھا کر بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے. آج لوگ کہیں چائے، کہیں شربت، کہیں ٹھنڈی بوتل ہمیں پیش کرتے ہیں، پھر بھی ہم نیکی کی دعوت سے جی چراتے ہیں. اور لوگ ان کا خون بہاتے تھے لیکن وہ پھر بھی نیکی کی دعوت سے باز نہیں آتے تھے. لوگ نہیں سنتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پٹائی کرتے تھے، پھر بھی انہی کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیتے تھے. اے کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے کہ کوئی ہماری مانے یا نہ مانے، کوئی لاکھ مذاق اڑائے، کوئی کان پکڑ کے ہمیں نکال دے، بھگا دے، ڈانٹے، جھاڑے، لیکن اے کاش ہم پھر بھی نیکی کی دعوت کے اس اہم منصب سے جی نہ چرائیں اور اس کام کو ہم انجام دیتے ہی رہیں. ایک بار ایک کافر بد اتوار اپنے بچے کو کندھے پر اٹھا کر جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اس ظالم نے بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھو وہ آ رہے ہیں اور یہ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہیں، جب تم بڑے ہو جاؤ نا تو ان کو مارنا. وہ بھی خبیث ابن خبیث تھا. اس شریر لڑکے نے کہا کہ ابا جان پتہ نہیں میں بڑا ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کار خیر سے محروم رہ جاؤں، میں ابھی آپ کی حسرت پوری کیے دیتا ہوں. چنانچہ اس نے چھلانگ لگائی کندھے سے اور پتھر اٹھایا اور سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کے سر اطہر پر دے مارا. سر اقدس شکستہ ہو گیا، خون کا فوارہ ابلنے لگا. چنانچہ سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں اس طرح ہے: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
ترجمہ کنزول ایمان۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کی۔ اس واقعے کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ من قومه سخروا منه۔ ترجمہ کنزول ایمان۔ اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبائے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتا ہے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ ان آیات مقدسہ میں سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دے دی گئی کہ جو نہیں مانتے ان کا آپ غم مت کرو، ان کو ڈبو دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو، چنانچہ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے شیشم کے درخت لگائے، اور وہ 100 سال میں درخت بڑے بڑے، مزید کشتی بنانی شروع کی تو 100 سال اس کشتی کو بنانے میں لگے۔ وہ کشتی جو تھی یوں 200 سال میں تیار ہوئی۔ ظاہر اتنا طویل عرصہ تو کفار جو تھے وہ جب سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بناتا دیکھتے، اور بھی ساتھ مسلمان جو تھے ساتھ دے رہے تھے، تو وہ کفار تعجب کرتے، ان کے رئیس اور سردار جو تھے وہ ہنستے، جب ادھر سے گزرتے تو سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے، یا اس لیے ان کو تعجب ہوتا تھا کہ انہوں نے کشتی کبھی دیکھی نہیں تھی، کیونکہ کشتی کے موجد سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا کی سب سے پہلی کشتی انہوں نے ہی بنائی، تو وہ تعجب کرتے تھے۔ جب ان کو بتایا جاتا کہ یہ کشتی اور دریا میں چلے گی تو ان کی سمجھ میں آتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں ساحل سمندر تو بہت دور ہے، کیونکہ یہ کشتی جو بنائی جا رہی تھی وہ علاقہ موصل اور بابل کی طرف تھا، اور موصل جو ہے وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، سمندر تو وہاں سے بہت زیادہ دور، کیونکہ اس کے مشرقی جانب 500 میل کے فاصلے پر دریائے دجلہ، اور مغرب کی جانب 700 میل یا 1000 میل فاصلے پر دریائے فرات۔ اس لیے مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کشتی کیسے چلے گی، اس میں ریگستان میں تو نہیں چلتی۔ چنانچہ وہ کہتے کہ کل تک تو اے نوح تم نبی تھے، اب تو تم بڑھئی بن گئے، بڑھئی مانے کارپینٹر، اب تمہاری نبوت کہاں گئی؟ کبھی کہتے کہ تم تو عذاب کی بات کر رہے تھے کہ تم پر طوفان آئے گا، پانی آئے گا، وہ تو ابھی آیا بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ 200 سال کا پیریڈ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تو ابھی آیا نہیں، تم ایسے ہی غلط دھمکیاں دیتے ہو طوفان کی، اور کشتیاں بنا بنا کر ہم کو ڈراتے ہو۔ تو اس طرح مطلب سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لوگ دل آزاریاں کرتے، پھپتیاں کستے، طنز کرتے، لیکن سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حکم خداوندی پر ڈٹے رہے۔ اس میں بڑا امتحان تھا، 200 سال کے بعد عذاب آنا، یہاں ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی،
میں نے یہ وظیفہ پڑھا، وہ ورد کیا، یہ تعویذ لیا، ادھر مزار پہ جا کر میں نے دعا کری، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرا بچہ صحیح نہیں ہوتا، مجھے نوکری نہیں ملتی، مجھے اولاد نہیں ہوتی، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، میری ترقی رکی ہوئی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ سال 6 مہینے برداشت نہیں کر پا رہے، تو سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 200 سال تک برداشت کرتے رہے۔ 200 سال کس کو بولتے ہیں؟ ہم میں سے 200 سال زندہ رہنے کی کسی کی امید ہی نہیں۔ تو مقصد یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ہماری دعا کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، قبولیت کا اثر ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کہ دعا کی قبولیت میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے تو اس کا گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو روکے رکھتا ہے کہ ابھی اس کو مراد نہ دو، کہ اس کا گڑ گڑانا اچھا لگتا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ تو یوں بھی مطلب بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے، کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعا کا اجر جب بندہ قیامت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کہ مجھے اتنا زیادہ ثواب مل جاتا۔ تو بہرحال یہ کہ دعا کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے، کہ اللہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو قبولیت کا یعنی کہ قبولیت سے خالی نہیں، جو دعا مانگی قبول ہی قبول ہے، کہ بعض اوقات اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اس دعا کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا وہ مراد بظاہر جو مانگی وہی مل جاتی ہے، یا اس کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ رد نہیں، جب اللہ نے وعدہ فرما لیا ادعونی استجب لکم کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی بات تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دعا قبول ہی قبول ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بظاہر ہمارا منشا ملتا ہمیں نظر نہ آئے، ہم سے زیادہ ہماری بھلائی اللہ تعالی جانتا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بھی اڑتا رہا، لیکن سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ اب یہاں تو ذرا کسی نے بیان کیا، اور اگر کسی نے کہہ دیا یار تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، تم کو تو بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو فیضان سنت لپیٹ کر رکھ دی اور امامہ اتار کے گھر میں رکھ دیا کہ اپنے کو تو بیان کرنا نہیں تو ہم کو تو لوگ جھاڑتے ہیں، میری تو سنتے نہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لو نگران نے بھی مجھے ٹوک دیا۔ تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، کوئی ٹوکے، کوئی روکے، کوئی ٹھوکے، ہمیں مطلب مدینے کا روٹ جو ہم نے پکڑا ہے، مدینے کا راستہ پکڑا ہے، اس کو ہمیں کسی صورت سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی روکے کہ تم کو درس دینا نہیں آتا تو آپ بھی شیطان سے کہیں کہ میں اتنی آسانی سے نہیں ٹلوں گا، کل تک میں مسجد میں ایک درس دیتا تھا، اب لے تو بھی کیا یاد کرے گا، انشاءاللہ کل سے میں گھر میں بھی درس شروع کر رہا ہوں، 2 درس دیا کروں گا۔ اگر شیطان کہے کہ اگر کوئی اور رکاوٹ کھڑی ہو، گھر والے مذاق اڑائیں، سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر شیطان وسوسے ڈالے گا کہ چھوڑو یار گھر والے مانتے نہیں، کون درس دے گا؟ تو شیطان سے کہو کہ اچھا تو مجھے گھر سے بھگائے گا، لے کل سے انشاءاللہ چوک درس بھی میں شروع کر رہا ہوں۔ تو شیطان جب مطلب یہ لے کے وسوسہ ڈالے تو اپنی تو اڑی ہے، شیطان کی تو مخالفت کرنا اپنا دین اور مذہب ہے، شیطان کی مخالفت یہ ہماری عبادت ہے۔ شیطان جتنا روکے انشاءاللہ ہم اتنا ہی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل خود آگے بڑھ کر ہمیں گلے لگا دے گی انشاءاللہ۔ تو سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اس بات سے میں یہ درس ملا کہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو مارتے رہے، کوٹتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا، وہ نیکی کی دعوت کے کام پر مسلسل ڈٹے رہے۔ خیر بالآخر 200 سال ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتا دی تھی، نوح علیہ السلام نے کوئی جلدی نہیں مچائی۔ حدیث شریف میں کہ یہ ہمارے لیے مطلب عبرت ہے حدیث شریف میں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلدی مچاتا ہے، یہ مضمون حدیثوں میں موجود ہے، جلدی مچاتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہے، عرض کرنا نہ چکے، بولتا رہے، وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ تندور جو ہے، تمہارے تندور سے یا فنا تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا، یہ نشانی ہوگی عذاب کی۔
اب وہ تندور کہاں ہے؟ اس میں بھی مطلب بڑے اقوال ہیں. عربی میں اس کو تنور بولتے ہیں، تنور. تو وہ تنور کہاں ہے؟ اس میں بڑا مطلب یہ کہ علماء حضرات کے اقوال ہیں، لیکن اکثریت اس پر گئی کہ وہ تنور جو یہ کوفے میں واقع ہے، جہاں آج کل جامع مسجد ہے، اور وہ جامع مسجد جہاں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا. اس جامع مسجد کی زیارت کا الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اور اس تنور کی بھی میں نے زیارت کی ہے، جس کے بارے میں یہ مطلب کہ اقوال ہیں کہ اسی تنور سے طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا. بہرحال تو وہ روٹیوں کا تنور تھا، صبح کی روٹیاں اس میں لگی ہوئی تھی، پک رہی تھی کہ اچانک اس میں سے آگ بجھنے کی آواز آئی. لوگ حیران ہو گئے اور تیزی سے اس تنور سے چشمہ پھوٹنا شروع ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے عذاب کا اب آغاز ہو چکا ہے. چنانچہ سورہ ہود رکوع 4 میں اس کا اجمالی بیان اس طرح ہے، ترجمہ کنز ایمان. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. تو اب حکم آیا کہ اپنے گھر والوں کو، مسلمانوں کو اور چرندوں کو، پرندوں کو کشتی میں سوار کر لو. چنانچہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ جو حیوانات، جو جانور تیری منشا میں ہیں، تیری مشیت میں ہیں، ان کو بھیج دے. دعا کرنا تھا کہ ہر طرف سے درندے، چرندے، پرندے دوڑ پڑے، اور وہ نر مادہ جوڑے جوڑے دوڑ دوڑ کر آنے لگے. چنانچہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدھا ہاتھ بڑھاتے تو نر آتا، اس میں الٹا ہاتھ بڑھاتے تو مادہ ہاتھ میں آ جاتی، اور اس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے نر اور مادہ کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا. تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کشتی کے سوار کشتی میں کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری قدرت سے بغیر خوراک کے یہ سب زندہ رہیں گے. چنانچہ 6 مہینے کشتی میں بغیر کھائے پیے سارے جانور انسان زندہ رہے، اللہ کی قدرت. خیر جب گدھا سوار ہونے لگا تو اس کی دم پر شیطان چپک گیا، تو اس کے پیچھے کے اگلے پاؤں تو کشتی میں داخل ہو گئے، لیکن پچھلا پاؤں جو تھا وہ داخل نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہ مطلب گدھا جو تھا وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ پا رہا تھا. چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوار ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہو. تو اس طرح وہ گدھے کے ساتھ شیطان بھی کشتی میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا. تو گدھے کی آوازیں یہ ساری آوازوں میں بری آواز ہے، اور گدھا شیطان کو دیکھ کر رینکتا ہے، اور جب بھی گدھا رینکے تو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں. اور یہ بارہا تجربہ ہے کہ گدھا جب رینکتا ہے اگر لا حول شریف پڑھی جائے تو اکثر یہ خاموش بھی ہو جاتا ہے. اور مرغ جو ہے یہ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، جب مرغ بانگ دے تو اس بانگ کو سن کر اللہ سے رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. مثلا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو مرغ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. سانپ بچھوؤں نے درخواست کی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہمیں بھی بچا لیجیے، ہمیں بھی کشتی میں جگہ دے دیجیے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو منع کیا، منع فرمایا کہ تم تو زہریلے جانور ہو، تم تو ڈنک مارو گے اندر. تو انہوں نے کچھ اس طرح عرض کیا کہ حضور ہمارا وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین تو اس کو ہم ڈنک نہیں ماریں گے. چنانچہ اللہ کے نبی پر سلام پڑھنے کی برکت سے ان کو بھی جگہ مل گئی، اور یہ رہتی دنیا کے لیے یہ وظیفہ بھی ہو گیا کہ جو سلام علی نوح فی العالمین کہا کرے گا تو اس کو سانپ اور بچھو ڈنک نہیں ماریں گے. تو الحمدللہ جو نوح علیہ السلام پر سلام عرض کرے وہ سانپ اور بچھوؤں کے ڈنک سے بچ جائے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا رہے، وہ کیوں نہ سب مصیبتوں سے بچا رہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ.
تو الحمدللہ دعوت اسلامی والوں، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارے مقدر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا وظیفہ آ گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے دل سے جس نے 4 سلام، یعنی چند بار سلام بھی جس نے دل سے پڑھ لیا، صلاۃ و سلام دل سے پڑھ لیا، وہ انشاءاللہ قیامت میں سلامت رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ میں نے سلام علی نوح فی العالمین جو عرض کیا، یہ بہت ساری تفسیروں میں مطلب یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، یہ سانپ بچھو نے یہ مطلب عرض کیا تھا، ان کو بھی اجازت مل گئی کہ چلو تم بھی آ جاؤ، سلام پڑھنے والوں کو سلامتی مل گئی، تو واقعی انہوں نے کسی کو ڈنک نہیں مارا۔ اب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام سوار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اسی سے اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ خیر، تو اب کشتی میں سب کو جمع کیا جا رہا تھا، اس کشتی میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کے 7 اہل بیت تھے، 3 تو آپ کے سگے بیٹے، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافث رضی اللہ عنہم اجمعین، اور کنعان سگا بیٹا تھا سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بھی کافر تھا، وہ بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ وہ سام جو تھے ایک فرزند ان کے جو کشتی میں سوار تھے، نوح علیہ السلام کے بعد سام علیہ السلام کو نبوت سے اللہ تعالی نے سرفراز فرمایا۔ تو بہرحال کشتی میں 8 افراد تو حضرت نوح علیہ السلام سمیت اہل بیت تھے، گھر کے افراد تھے، اور باقی مسلمان کتنے تھے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، کسی کا قول 30 کا ہے، کسی کا 40 کا، اور قوی جو قول ہے وہ 72 کا ہے کہ مزید 72 مرد و عورت جو مسلمان ہوئے تھے وہ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ تو گویا 950 سال کی آپ کی تبلیغ اور نیکی کی دعوت پر اتنے قلیل تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم لوگوں کی قلت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ایک شخص بیٹھتا ہے، میں کیسے بیان کروں گا، 2 آدمیوں میں کیسے بیان کروں گا، یہ مطلب 2-3 آدمی بیٹھتے ہیں، میں فیضان سنت کا درس نہیں دیتا، لوگ سنتے ہی نہیں میری۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو اتنی محنت کی، مار کھاتے رہے، پھبتیاں کستے رہے لوگ، اور پھر بھی محنت نہیں چھوڑی، اور آپ نے مطلب اتنے قلیل مسلمان تھے، لیکن اللہ کے حکم سے جب عذاب آیا تب بات دوسری تھی۔ تو پتا چلا کہ قلیل لوگ ہوں، جب بھی اپنی محنت آدمی جاری رکھے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ منقطع نہ کرے، یہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لاہور میں نیکی کی دعوت دینے والے بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ اسلامی بھائی، سینکڑوں اسلامی بھائی روزانہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ایک نائی کی دکان میں چلے گئے، لاہور شریف میں ایک نائی کی دکان میں چلے گئے، تو نائی ایک شخص کی داڑھی مونڈ رہا تھا، صابن لگا چکا تھا، شیو پر صابن لگا چکا تھا، اور اب اس طرح چلانے والا تھا کہ وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اسلامی بھائی اس میں داخل ہو گئے، تو وہ سب ٹھٹک گئے، اور اتنی سعادت ان لوگوں کی کہ انہوں نے نیکی کی دعوت سنی۔ تو جب نیکی کی دعوت دے چکے، آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ شخص جس کے صابن لگ چکا تھا اور شیو بنایا ہی چاہتا تھا، اس نے نائی کو روک دیا کہ اب مجھے داڑھی نہیں مڈوانی، اس نے داڑھی سجا لی، الحمدللہ۔ بہرحال میرے اسلامی بھائیو، تو نیکی کی دعوت کی بڑی برکتیں، بڑے فوائد ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں تو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل ہی جائے گا انشاءاللہ، اخلاص جتنا ہوگا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ۔ خیر، تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی مگر قلیل لوگ ایمان لائے، لیکن ان کا اجر تو پکا ہے، نوح علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی غیر نبی تو آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اسی سے اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو شخص کشتی میں سوار ہو کر یہ دعا پڑھ لے گا تو کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ تو یہ سارے حضرات جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور اب کشتی جو تھی وہ جب پانی یہ اب زور زور سے آنے لگا تھا، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کنعان سے فرمایا کہ تم بھی آ جاؤ کشتی میں، کیونکہ کنعان تھا کافر مگر منافق تھا، اس نے اپنا اسلام، اپنا مذہب جو تھا چھپایا ہوا تھا،
دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا. تو جب کنعان کو بلایا تو اس نے تکبر کی اڑی کی, میں تو نہیں آتا کشتی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور جو پانی ہے گزر جائے گا. اس کو یہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی تھا کہ عذاب ہے, تو بارش تو آتی ہے, سیلاب بھی آتا ہے, اس میں کیا ہے, میں نہیں آتا. تو آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی کہ اب بھی اسلام کے دامن میں آ جاؤ, تمہیں پناہ مل جائے گی. نہیں, یہ آپ کی آخری نیکی کی دعوت تھی, لیکن وہ بد نصیب مانا نہیں. چنانچہ ایک موج آئی اور اس نے اس کو وہیں غرق کر دیا. کتنی بڑی عبرت ہے نبی کی نافرمانی کرنے والے کے لیے, کتنی بڑی عبرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, حالانکہ وہ سگا بیٹا تھا. تو یہاں معلوم ہوا کہ مطلب اصل اہل وہی ہے کہ جو دین میں بھی مطابقت کرے, اہل ہو. وہ ایمان سے منحرف ہو گیا, وہ گویا مطلب یعنی کہ اہل میں نہیں, وہ گھر والوں میں سے نہیں ہے, دوسروں کا ہو گیا. تو اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ جیسے کوئی اپنے آپ کو سید کہے, وہ آل رسول ہو ہی نہیں سکتا, کہ جو ایمان سے منحرف ہو گیا وہ سید نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ باعلا جو بیوی تھی, نافرمان اور سرکش اور کافرہ, جو حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ پاگل بولتی تھی, یہاں وہ عورتیں درس حاصل کریں کہ جو اپنے شوہروں سے الجھتی ہیں, کیا تم نے داڑھی رکھ لی, کیا امامہ باندھ لیا, کیا پاگلوں کی طرح دعوت اسلامی والوں کے ساتھ پھرتے ہو, قافلوں میں جاتے ہو. وہ بھی غور سے سن لیں کہ وہ اپنے شوہر کا مذاق اڑاتی تھی, بولتی تم پاگل ہو, کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, نعوذ باللہ. تو وہ بھی ہلاک ہو گئی, ڈوب کر مر گئی. تو گھر والے جس کے مطلب سرکش ہوتے ہیں, جن کے گھر والے سرکشی کرتے ہیں, ان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے, کام میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں پہلے اپنے گھر کی خبر لو, لے بیٹا تو ماڈرن ہے اور ہم کو بولتا ہے داڑھی رکھو. گھر کی عورتیں بے پردگی کرتی ہیں اور پردے کا بیان خود کرتا رہتا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے. اپنے گھر والی عورتوں کو تو پردے کراؤ, پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو, اپنے بال بچوں کی اصلاح کرو, بعد میں ہم کو سمجھانا. یہ عام لوگ بولتے ہیں, بالکل جہالت کی وجہ سے بولتے ہیں. تو واقعی جس کے گھر والے غلط ہوتے ہیں لائن پر, اس سے پریشانی تو بہت ہوتی ہے. اکثر اسلامی بھائی بیچارے روتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول مدنی ماحول بن جائے. تو بڑے لوگ طنز کرتے ہیں. طنز کرنے والوں کی بدنصیبی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں میں مرا, اور ابو جہل جیسے کافر کے گھر اکرمہ پیدا ہوئے جو صحابی رسول بنے. تو یہ اللہ کی بے نیازی ہے, وہ جیسا چاہے کرتا ہے کہ باپ کیسا ہے, بیٹا صحابی ہے, اور یہاں باپ نبی ہے تو بیٹا بد نصیب. اسی طرح آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں, اتنے بڑے نبی ہیں, صفی اللہ, آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بیٹے قابیل نے, کافر تھا قابیل, اس ظالم نے اپنے بھائی سگے بھائی کو شہید کیا نا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کیا, ایک عورت کے چکر میں پھنس کر. شہوت نے اس کو مطلب یعنی کہ باغی اور طاغی اور سرکش بنا دیا. وہ آدم علیہ السلام کو کوئی نعوذ باللہ تھوڑی تانا دیا سکتا کہ قابیل نے کیوں ایسا کیا. تو اسی لیے اگر کسی کے گھر میں کوئی سا فرد ہے تو اس کا تانا جو ہے یہ دینے والا بہت بد نصیب ہے. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا, اپنی آخرت کی فکر کرے. ہاں, گھر والوں کو نصیحت کرنا حکمت عملی کے ساتھ, اور جو حاکم ہے گھر کا, جیسے باپ ہے, وہ اپنی اولاد کو سختی سے بھی حسب ضرورت سمجھا سکتا ہے. اور آج سے توبہ کر لو کہ ہم سب کے سب انشاءاللہ نیکی اور بھلائی پھیلنے کا سبب بنیں گے, اور برائی پھیلنے کا سبب نہیں بنیں گے. انشاءاللہ برائی کو روکنے کا سبب بنیں گے. ایک حدیث شریف قرۃ العیون میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو اس کے بال بچے اس کو گھیر لیں گے, فریاد کریں گے, یا اللہ اس سے ہمارا حق دلا, اس نے ہمیں دنیا میں شریعت کے احکام نہیں سکھائے, دین کے مسائل نہیں سکھائے. یا اللہ یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا, اس پر اس کو پکڑ لیں گے اور فرشتے ماریں گے. ماریں گے کہ کھال اجڑ جائے گی, گوشت جھڑ جائے گا, ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اب اس ڈھانچے کو پکڑ کے میزان پر ترازو پر لایا جائے گا, فرشتے اس کی پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں نکالیں گے. گویا وہ تو نمازی بھی تھا, حاجی بھی تھا, بڑی خیر خیرات بھی کی تھی اس نے, اس کے بعد نیکیاں بہت تھی, لیکن حرام روزی اس نے اولاد کو کھلائی, دین کے احکام نہیں سکھائے. تو اب اس کی پہاڑ پہاڑ اتنی نیکیاں فرشتے نکال رہے ہیں, پھر یہ بال بچے اس کے پہنچ جائیں گے اہل و عیال, اور اس کی بڑھ بڑھ کر نیکیاں یہ لوگ لے لیں گے, اور یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. فرشتے پھر اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے چلیں گے اور اعلان کریں گے, یہ وہ بد نصیب ہے جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے. اے سود و رشوت کا لین دین کرنے والے, اے جھوٹ بول کر کاروبار چمکانے والے, اپنی اولاد کو سنتوں سے داڑھی امامے روکنے والے, کان کھول کر سن لیں. چوریاں ڈکیتیاں اور جیب کاٹ کر اپنی اولاد کا پیٹ پالنے والے, کان کھول کر سن لے. تو
تمہارے لیے تاش کی گڈی لایا تھا، اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تمہاری خاطر کیے تھے۔ کتنی بدنصیبی ہوگی ہے بد نصیب مسلمان۔ رحمتی عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان سن۔ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ میں مزامیر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک مقصد بعثت یہ بھی بیان فرما رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں موسیقی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اور مسلمانوں کی بد نصیبی کہ آج ہر گھر پر خوب دھوم سے گانے بج رہے ہیں، کیا گھر کیا دکان، کیا بس کیا کار، کیا ہوٹل، کیا پان کی دکان، ہر جگہ گانے بج رہے ہیں، ہر گھر گویا میوزک سینٹر ہو رہا ہے۔ اور جس کی محبت کا دم بھرتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کے عاشق بنتے ہو، کان کھول کر سنو، وہ تو فرما رہے کہ میں موسیقی مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور تم دھوم دھڑکے سے موسیقی بجاتے ہو۔ پھر کہتے ہو ہماری مجبوری ہے، گاہک نہیں، بس والا کہتا ہے پیسنجروں کا مطالبہ ہے۔ سب جھوٹ ہے۔ تمہارا جذبہ صادق ہو، تم نعت شریف چلاؤ، جس کو بس میں بیٹھنا ہو بیٹھے گا، تمہاری روزی کہیں بھی نہیں جائے گی جو بندھی ہوئی ہے۔ تمہاری پان کی دکان پر پان ضرور لوگ کھائیں گے، تلاوت چلاؤ، نعت چلاؤ۔ اے مسلمانوں، اگر تم دکان والے ہو تو آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ گانے نہیں بجیں گے، آقا کی نعتوں کی گونج پڑتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے جو بیان ہیں اپنی دکانوں پہ چلائیے، اپنے ہوٹلوں میں چلائیے، اپنے پان کی دکانوں میں چلائیے، اپنی بسوں میں چلائیے، انشاءاللہ اس طرح بھی نیکی کی دعوت کی دھوم پڑتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے سے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو کشتی میں سوار کر لیتے ہیں، اور کشتی جو ہے اب وہ اللہ کے نام سے چل پڑتی ہے، دعا پڑھ لی اور چل پڑتی ہے۔ پہاڑ جتنے مطلب یعنی کہ وہ لہریں اٹھتی ہیں، بڑی بڑی لہریں۔ وہ کشتی اللہ کے کرم سے کبھی پانی کے اوپر بہتی ہے تو کبھی آبدوز کی شکل میں، سب مرین جو ہوتی ہے اس طرح پانی کے اندر بھی چل رہی ہے، مگر کسی کو کوئی پانی کی تکلیف نہیں، اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ مطلب یعنی کہ خوب کھل کر آ رہا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ القمر رکوع نمبر 1، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقرر تھی۔ تو زمین و آسمان کے پانی مل گئے، آسمان سے ٹھنڈا پانی گر رہا تھا، زمین سے گرم پانی ابل رہا تھا، اور کفار جو تھے وہ غرق ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کفار کی تعداد جو تھی وہ مفسرین نے 25 لاکھ بتائی کہ 25 لاکھ کفار ڈوبے اس میں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2300 سال میں یہ اولاد ہوئی تھی، 25 لاکھ۔ تو بہرحال ساری دنیا جو تھی وہ طوفان میں غرق ہو گئی۔ کعبۃ اللہ شریف جو تھا وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا، ایک روایت کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان پر۔ تو آج جو فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور جسے کہتے ہیں، وہ اسی کعبۃ اللہ شریف کی سیدھ میں۔ یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف سے بھی کشتی گزری تو اس کشتی نے کعبے کے گرد 7 طواف کیے۔ کیا منظر ہوگا۔ تو بہرحال طوفان کی لہریں جو تھی وہ پہاڑ جتنی بلند ہو رہی تھی، اور کشتی اس میں جھومتی ہوئی جا رہی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الہود رکوع 4، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ بہرحال یہ پھرتی پھراتی چلی جا رہی ہے، اور آخر کار کوہ جودی پر وہ کشتی جو تھی وہ ٹھہر جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ ہود رکوع 4، ترجمہ کنز ایمان، اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اب پانی جو ہے وہ زمین نے نگلنا شروع کیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ارشاد ہوا ترجمہ کنز ایمان، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور ارشاد ہوا
فرمایا گیا اے نوح علیہ السلام کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے۔ تو بہرحال کشتی جو تھی وہ کوہ جودی پر اتر گئی اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بالکل سلامتی کے ساتھ اتار دیا۔ تو الحمدللہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ منزل پا گیا، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہوا، لیکن بعض بچ گئے۔ اس طرح کے ایک مطلب بڑھیا جو تھی ان سے انہوں نے مطلب نوح علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ جب طوفان آئے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا تو میں بھی کشتی میں آ جاؤں گا، لیکن توجہ نہ رہی۔ بعد میں جب طوفان ختم ہوا اور نوح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس بڑھیا سے ملاقات ہوئی، تو بڑھیا نے عرض کیا کہ حضور وہ طوفان کب آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ طوفان تو گزر بھی چکا۔ تو وہ کہنے لگی اچھا گزر چکا طوفان، میں تو یہاں اللہ کی یاد میں نمازوں میں مشغول تھی، مجھے تو خبر ہی نہیں۔ یہ روح البیان میں اس طرح مطلب وہ اللہ کی عبادت کی برکت سے آفت دور ہو گئی، وہ بھی مطلب ڈوبنے سے بچ گئی۔ اور ایک شخص جس کا نام تھا موج بن عنق، وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور وہ مطلب حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مطلب وہ چونکہ طاقتور بہت تھا اور اس کا قد جو تھا وہ مطلب بہت بڑا تھا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اس کافر کا قد جو تھا وہ 3330 گز تھا، 3330 گز لمبا آدمی، تو اس کی عمر بھی 3000 سال ہوئی۔ تو وہ قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، جب عذاب آیا تو پانی اس کی کمر تک پہنچا، وہ ڈوبا نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچا گیا، عذاب آتا ہے تو کوئی بچتا ہی نہیں، وہ اس لیے بچا کہ وہ کافر ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت کر لیتا تھا اور دور دور سے درخت اٹھا اٹھا کر کشتی کے لیے لاتا تھا، اور اتنا طاقتور تھا کہ وہ ایک ساتھ 20 درخت اٹھا لیتا اور میلوں تک دوڑتا ہی چلا جاتا، تو اس لیے وہ عذاب سے دنیا میں عذاب سے بچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور جو نبی کی خدمت کرے، نبی سے محبت کرے، اس کو دنیا میں بھی صلہ مل جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ واقعہ مشہور ہے، وہ بھی تفسیروں کی کتاب میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے تنگ کیا تھا، اور جب وہ فرعون دریائے نیل میں غرق آب ہوا اپنے ساتھیوں سمیت، ایک آدمی بچ گیا۔ وہ کیسے بچ گیا؟ تو وہ تھا دراصل مسخرہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے لباس پہنتا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا اور لوگوں میں مطلب وہ تفریح کا سامان بنتا، مقصد اس کا مذاق اڑانا ہوتا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کے مطلب یعنی کہ نقشے کی وجہ سے اس کو عذاب سے بچا لیا۔ تو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بنا ہے نا، چہرے پہ داڑھی رکھے کہ محبوب نے داڑھی سجائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنے سر پر اس لیے امامہ سجائے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی مبارک ٹوپی پر امامہ شریف سجائے رکھا، جو اس لیے زلفیں رکھے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زلفیں رکھی تھی، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی بڑھتی تو شانوں کو چومتی، ہاں کندھوں کے نیچے کبھی نہیں رکھی، مبارک شانوں سے کبھی نیچے زلفیں نہیں رکھی۔ تو اس طرح جو کلیم کی جس نے نقل کی، حالانکہ وہ کافر تھا، پھر بھی وہ دنیا میں عذاب سے بچ گیا، تو جو اللہ کے حبیب کی نقل اور وہ بھی صاحب ایمان ہو کر کرے، وہ عذاب دوزخ سے کیوں نہ بچ جائے؟ تو بہرحال میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، تو اللہ کے حبیب کی نقل پر آمادہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ تو تم کیسے عاشق ہو، کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں، تمہارا عشق نرالا ہے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو چہرے سے عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے داڑھی منڈانا بھی حرام اور قطر کر ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ تو رکھو تو پھر مصطفیٰ کی پسند کی رکھو۔ تو جو بال تھوڑی کے نیچے لٹک رہے ان کو مٹھی میں پکڑ لیجیے اور گلے کی طرف دبا لیجیے، تو ایک مٹھی میں جو بال آ گئے، مٹھی سے جو بڑھ گئے ان کو کاٹ۔ کشتی نوح میں جو بھی سوار وہ الحمدللہ بچ گئے، محفوظ رہا۔ جو مطلب کشتی نوح میں سوار ہوا وہ بچ گیا، چاہے وہ شیر تھا، چیتا تھا، سانپ تھا، بچھو تھا، وہ محفوظ رہے۔
جانور بھی کیسے خطرناک، چیتا بھی ہے تو شیر بھی ہے تو پھر بکری بھی ہے، تو شیر اور بکری تو آپ سمجھدار ہیں کہ ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام نے عرض بھی کیا بارگاہ خداوندی میں، یا اللہ یہ کیسے ساتھ رہیں گے، شیر اور بکری اور یہ سب درندے اور چرندے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر آپس میں عداوت کس نے پیدا کی، عرض کیا تو نے، تو ارشاد فرمایا کہ جب میں عداوت پیدا کر سکتا ہوں تو محبت بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور واقعی یعنی کہ کسی شیر چیتے نے کسی بکری کو، کسی مرغی کو، کسی خرگوش کو نہیں چھوڑا، کسی کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ تو انشاءاللہ جو دعوت اسلامی کی مدنی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے صدقے میں ان کی عداوتیں بھی ختم انشاءاللہ۔ اب جو جرائم پیشہ ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر الحمدللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ جو کل تک کمزور مسلمان سے لڑتا تھا، اب وہ دعوت اسلامی میں آ کر شیطان اور نفس امارہ سے لڑتا ہے، اس سے لڑائی کرتا ہے کہ اصل لڑائی اپنی شیطان سے، نفس امارہ سے۔ کل تک جو خر دماغ تھا، غصے والا تھا اور کمزور کو پچاڑ دیتا تھا، چھری نکالتا تھا اور بندوق تانتا تھا، آج دعوت اسلامی کی مدنی کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ تو اے میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، اللہ کا نام لے کر، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر دعوت اسلامی کی سنتوں بھری مدنی کشتی میں حقیقی معنوں میں سوار ہو جائیے۔ آپ کو اپنی دنیا میں آمد کی حقیقت کا پتہ چلے گا انشاءاللہ جب اس مدنی کشتی میں واقعی سوار ہو کر آپ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مدنی قافلے کے ذریعے بڑی برکتیں اور بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کا واقعہ بڑا پیارا ہے، سندھ کا واقعہ، کہ وہ بالکل وہ نوجوان اوباش اور آوارہ تھا، اس کے ماموں جان کے گردے فیل ہو گئے، اسپتال میں پڑی، دیکھنے کے لیے گیا تو ماموں جان کی حالت اس سے دیکھی نہ گئی، یہ ناک میں نل کی چڑھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں یہ ڈرپ چڑھی ہوئی ہے اور ڈاکٹر بھی مایوس کر چکے ہیں، بستر پر ماموں جان بے بسی کے عالم میں پڑے ہیں۔ تو ماموں جان کی بے کسی دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں کہ اسے یاد آتا ہے کہ ہاں دعوت اسلامی کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے مدنی قافلے جو جاتے ہیں اس میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ تو اس نے نیت کری کہ میں ماموں جان کی دعا کے لیے میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ چنانچہ اس نے اسلامی بھائیوں سے مل جل کر مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا۔ جب وہ واپس پلٹا تو بڑا عجیب منظر تھا۔ جب وہ آیا تو وہ وقت تھا کہ اذان کا وقت تھا کسی نماز کا، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے ماموں گھر کے دروازے سے باہر نکل رہے ہیں آستینیں چڑھا کر اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس نے جو دعا مانگی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ ماموں جان فوراً روبہ صحت ہو گئے، اسپتال سے بھی ڈسچارج مل گیا اس کو، اور اب وہ ماموں جان نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور یہ بھی سیدھا مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اس سے تو کئی واقعہ میرے پاس کراچی فیضان مدینہ میں ایک صاحب اپنے مدنی منع کو اٹھا کر لیا ہے، بالکل آنکھوں میں روشنی نہیں، وہ بچہ اندھا نابینا، یہ دم کر دو۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ آپ ہمارے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لو۔ وہ صاحب کلین شیو سے، خیر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اپنے بچے کو اٹھا کے لے آئے اور اس نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آپ نے مشورہ دیا تھا چلے جاؤ، میں سفر پر گیا تھا، وہاں میں نے اپنے بچے کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ کا کرم ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے۔ تو میں نے اس بچے کی آنکھوں کے سامنے انگلیاں ہلائی تو وہ آنکھیں پٹپٹانے لگا، روپے کا نوٹ دکھایا تو اس نے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے مگر ابھی کچھ کسر ہے، آپ دم کر دو۔ تو میں نے کہا پھر سفر کر لو، تو انشاءاللہ یہ کسر بھی پوری ہو جائے گی، تو اللہ کرے گا تو یہ کسر بھی اس کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مدنی قافلوں کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ الرحمن آخرت میں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میری تو خواہش ہے کہ ہر اسلامی بھائی زندگی میں 12 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرے، ذہن بنائے کہ جب بھی موقع ملا 12 مہینے کے لیے یکمشت سفر اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر
کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول